السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ناول میری تنہائی میری جاں پر بنی ہے سائیاں کی قسط نمبر 1۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اپنے ٹوٹے ہوئے خوابوں کو سنبھالوں کیسے، تجھ کو دنیا کی نگاہوں سے چھپا لوں کیسے، اپنے ہاتھوں سے دیا دل کا بجھا لوں کیسے، میری تنہائی میری جاں پہ بنی ہے سائیاں۔ کمرے کی خاموشی کو توڑتی آواز، اس نے اپنی آنکھوں سے نکلتے ننھے سے ایک قطرے کو اپنی انگلی کی پرو پر چنا اور بے دردی سے ہوا میں اچھال دیا۔ اپنے درد اپنی تکلیف کو اگنور کرتے ہوئے اس نے ایک اور سگریٹ سلگایا۔ کمرہ گہرے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی لائٹس ہمیشہ آف رکھتا تھا، اسے روشنی سے وحشت ہوتی تھی۔ میری ہستی کو ہرا کر دے سزا ہوں مولا، دے مجھے میرا پتہ کوئی، کہاں ہوں مولا، ایک بجھے گھر کے چراغوں کا دھواں ہوں مولا۔ میری آواز میرے دل میں دبی ہے سائیاں، میری آنکھوں میں جدائی کی نمی ہے سائیاں، میری تنہائی میری جاں پہ بنی ہے سائیاں۔ اب مزید برداشت نہ ہو سکا تو اٹھ کر میوزک سسٹم بند کر دیا اور ایک بار پھر سے اسی کرسی پر آ گیا۔ اسی سگریٹ پہ سگریٹ سلگاتے نہ جانے کتنی ہی دیر ہو چکی تھی جب کمرے میں ذرا سی روشنی ہوئی، شاید کمرہ کھلنے کی وجہ سے، کیونکہ اندھیرے میں تو صرف اس کی زندگی ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے خود اپنے آپ کو اندھیرے کی نظر کیا تھا۔ اسے لگا شاید اس کا ملازم ہوگا، اسی لیے ویسے ہی کرسی پر بیٹھا رہا۔ جب کچھ دیر میں اپنے بالوں میں کسی کے نرم ملائم ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا، اپنے سر پر کھڑی اپنی دادو کو دیکھ کر اس نے فوراً سگریٹ بجھایا۔ اتنی جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں بیٹا، میں دیکھ چکی ہوں۔ دادو کے لہجے میں ہلکا سا طنز تھا جسے محسوس کر کے وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ آپ یہاں مجھے بلا لیا ہوتا، آئیں باہر چلتے ہیں۔ ارتضیٰ نے دادو کو بیٹھنے کی جگہ دی، لیکن کمرے میں دھواں ہونے کی وجہ سے وہ ایک بار پھر سے شرمندگی میں آ گرا، اسی لیے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتا انہیں کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ تمہیں ذرا فکر نہیں رہی میری؟ صبح اٹھتے ہو، تیار ہوتے ہو، بیگ اٹھاتے ہو اور آفس چلے جاتے ہو، رات میرے سونے کے بعد آتے ہو، ایسا کب تک چلے گا؟ بس اب بہت ہو گیا، تمہارا باپ بھی تمہاری روٹین سے تنگ آ گیا ہے۔ اگر وہ میرے ساتھ نہ ہوتا تو شاید تنہائی میں مر جاتی میں۔ وہ اپنے دل کا حال سنانے لگی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں دادو؟ اپنے عزیز رشتے کو خود سے دور ہونے کی بات سن کر ارتضیٰ تڑپ اٹھا تھا۔ تو میں اور کیا کہوں ارتضیٰ، تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ قسمت کا لکھا تھا، اس میں میری تو کوئی غلطی نہ تھی یا تمہارے باپ کی۔ تم ہمیں خود سے محروم کر رہے ہو۔ کیا اب تمہاری نظر میں ان رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ باہر نکلو اس اندھیرے سے ارتضیٰ، میں اب نہیں کہوں گی تمہیں شادی کا، کبھی نہیں کہوں گی۔ دادو نے آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ دادو پلیز اس طرح سے نہ روئیں، آپ کے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں اور تمہاری زندگی سے بیزاری مجھے تکلیف دے رہی ہے ارتضیٰ۔ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں، میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ مجھے بھوک لگی ہے دادو۔ اس سے پہلے کہ دادو شادی کا ٹاپک ایک بار پھر سے شروع کرتی، ارتضیٰ بول اٹھا، ارے اس سب میں تو بھول ہی گئی کہ میں نے آج تمہاری پسند کا حلوہ بنایا ہے، سوچا تھا دونوں دادی پوتا مل کر کھائیں گے۔ دادو اپنے آنسو صاف کیے مسکراتے ہوئے بولے، تمہارے باپ کو پتہ نہ چلے ورنہ پھر کھائے گا اور پھر شوگر اس کا ہائی ہو جائے گا، اس بڑھاپے میں بھی بچوں جیسی حرکتیں کرتا ہے تمہارا باپ۔ دادو احسن صاحب کو کوستی کچن میں چلی گئی تھی، جبکہ دادو کی پریشانی کو سوچتے ہوئے ارتضیٰ نے ایک بار پھر سے اپنی ماضی میں جانے لگا۔ ٹھیک تو کہتی تھی دادی، کتنا خوش رہتا تھا وہ، ابھی 4 سال پہلے اس کی زندگی کتنی حسین تھی، اس کی زندگی میں اس کی پسند کی ہر چیز شامل تھی، وہ ضدی انسان اپنی ہر بات منوانے کا فن رکھتا تھا، چاہے دادو ہوں یا بابا یا پھر چاہے وہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس گھر میں ہمیشہ سے صرف ارتضیٰ ہی چلتی آئی تھی، اس کی ضد کے آگے اس گھر کا ہر فرد بے بس تھا، لیکن پھر وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی اور ارتضیٰ حیدر اپنی ذات سے ناراض ہو گیا۔ ترکی کے شہر ازمیر میں اس وقت شوٹنگ جاری تھی، اس کا فون مسلسل بج رہا تھا جسے وہ اگنور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ ٹینشن بھی تھی کہیں روشنی کا فون نہ ہو، کیونکہ اگر اس وقت اس کے فون پر روشنی کا فون آ رہا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ آج اس کی جان نہیں بچنے والی، یا تو وہ اس کا سر کسی دیوار پر دے مارے گی یا خود اسے جانور کے آگے پھینک دے گی۔ تنزیل کی سوچ میں اب یہ ضرورت سے زیادہ ہو گیا تھا، کیونکہ اس کی معصوم سی روشنی اتنی بھی ظالم نہ تھی۔ آخر اتنا سارا کام نپٹا کر وہ فون کی طرف آیا۔ اندازے کے مطابق اس کے موبائل پر اس کی مس بیوٹی کی 13 مسڈ کال آ چکی تھی۔ اب اس کا خدا ہی حافظ، اس نے
کال بیک کی جسے بڑی خوبصورتی سے اگنور کر دیا گیا، اور اس کے بعد تنزیل نے کالز کا کبھی نہ رکنے والا سلسلہ شروع کر دیا۔ آخر تنگ آ کر 23ویں کال پر روشنی نے فون اٹھانے کا احسان کر لیا تھا۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ بار بار کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں مجھے؟ اگر میں فون نہیں اٹھا رہی تو سمجھ جائیں کہ میں آپ کو نہیں جانتی۔ روشنی نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا، جس پر اس کے ہونٹوں کو مسکان چھو کر گزری۔ سوری، میں بزی تھا۔ تنزیل نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے۔ ایک منٹ، کون ہیں آپ؟ کیا میں آپ کو جانتی ہوں یا میں نے آپ سے کوئی صفائی دینے کو بولا؟ میں آپ کو نہیں جانتی۔ آپ مجھے سوری کیوں بول رہے ہیں؟ میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں۔ کون ہیں آپ؟ تمہارا عاشق۔ اس کے لہجے میں ناراضگی محسوس کر کے وہ شوخ انداز میں بولا، جس پر ہمیشہ کی طرح روشنی کی بولتی بند ہو گئی، اور ایک بھی منٹ ضائع کیے بغیر اس نے کال کاٹ دی تھی۔ اس کی حرکت پر تنزیل کا کہکا لگا کر ہنسا۔ تنزیل ڈارلنگ، شوٹ ریڈی ہے۔ اس کی فلم کی ہیروئن ایک ادا سے چلتی اس کے قریب آئی تھی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے دیدم، مجھے اس طرح کی بے خدا ناموں سے نہ بلایا کرو۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر وہ صد مہری سے کہتا اپنی فلم کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ تنزیل احمد ترکی کی فلموں کا ایک بہت بڑا ڈائریکٹر تھا۔ ایک دنیا اسے جانتی تھی۔ بہت ہی کم عمر میں اس کا فلموں میں ایک بہت بڑا نام بن گیا تھا۔ ایک سے ایک حسین لڑکی اس کے ساتھ کام کرنے کو اپنی خوش قسمتی سمجھتی تھی، لیکن تنزیل کی زندگی صرف ایک ہی لڑکی تھی۔ تنزیل کی زندگی ایک لڑکی کے آگے پیچھے گھومتی تھی۔ وہ پچھلے 4 سال سے اس سے شادی کی آفر کر رہا تھا، لیکن اس کی بس ایک ہاں کا منتظر تھا۔ لیکن اس کا بس اتنا ہی کہنا تھا کہ اس نے تنزیل کو کبھی اس نگاہ سے نہیں دیکھا اور اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچتی۔ وہ اسے صرف اپنا دوست سمجھتی ہے۔ تنزیل جانتا تھا کہ وہ سب کچھ کیوں کہہ رہی ہے۔ 4 سال پہلے جو کچھ ہوا اس کو بھلا کر ایک نئی زندگی شروع کرنا روشنی جیسی لڑکی کے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ ایک مرد اپنی پہلی محبت کو بھلا کر آسانی سے نئی زندگی شروع کر لیتا ہے، لیکن ایک عورت ہمیشہ اپنی پہلی محبت کے زہر اثر رہتی ہے۔ روشنی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ آج بھی اس شخص کو بھلا نہیں پائی تھی، اور یہ بات تنزیل اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ وہ ابھی میٹنگ سے فارغ ہوا تھا جب وہ اپنے آفس میں جا رہا تھا کہ اس کی نظر ویٹنگ ایریا پر بیٹھی اس عورت پر بڑی غصے سے اس کے ماتھے کی رگیں سامنے آنے لگی۔ آپ کی ہمت کیسے ہو میرے آفس میں قدم رکھنے کی؟ وہ غصے سے چلاتے ہوئے بولا۔ بیٹا، میں بس ایک بار تم سے ملنے آئی ہوں، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ خاموش، ایک لفظ نہیں، اور نکل جائیں یہاں سے اس سے پہلے کہ بابا آپ کو دیکھ لیں۔ مجھے تو اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کی بچی کچھ زندگی برباد ہو جائے گی۔ بیٹا، ایک بار تم اپنے بابا کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ وہ مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں۔ میں تمہاری سگی ماں نہ صحیح، لیکن ماں تو ہوں۔ خدا کے لیے مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ میں جانتی ہوں اگر تم نے مجھے معاف کر دیا تو تمہارے بابا بھی کر دیں گے۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ میں اس عمر میں طلاق لے کر کہاں جاؤں گی؟ پلیز میری مدد کرو۔ اس دنیا میں تمہارے علاوہ کوئی میری مدد نہیں کر سکتا، صرف تم ہی ہو اپنے بابا کو سمجھا سکتے ہو۔ پلیز میری مدد کرو۔ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں مانتی ہوں۔ بس ایک بار مجھے معاف کر دو، بس ایک بار۔ اگر تم کہو گے تو میں روشانی سے معافی مانگوں گی۔ پلیز ارتضیٰ، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ دیکھیے آنٹی، پلیز یہاں سے چلی جائیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آفس میں کسی بھی قسم کا تماشا ہو۔ یہ آپ کا اور بابا کا پرسنل میٹر ہے، اس میں کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ اور جہاں تک معافی کی بات ہے تو میں کون ہوتا ہوں کسی کو معاف کرنے والا؟ میں تو خود گناہ گار ہوں اس کا۔ میں تو خود دن رات رکھتا ہوں اس کی معافی کے لیے۔ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ پلیز چلی جائیں یہاں سے۔ اس عورت سے ارتضیٰ کو کبھی بھی کوئی محبت یا لگاؤ نہ رہا تھا۔ وہ نہ تو اس کا بیٹا تھا اور نہ ہی وہ اس کی ماں۔ ہاں، لیکن زندگی کے کھیل میں اس عورت نے اسے ہرانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے آفس میں آنے کی؟ کیوں آئی ہو؟ اب کچھ رہ گیا ہے برباد کرنے کو؟ احسن صاحب غصے سے دہاڑتے ہوئے وہاں آئے۔ احسن، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، خدا کے لیے مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ کے پیر پکڑتی ہوں۔ رخسانہ ان کے پیروں میں گری، لیکن احسن صاحب کو ان پر ترس نہ آیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں کوئی غلط لفظ استعمال کر دوں۔ تم ہماری زندگی میں جتنا زہر گھولنا چاہتی تھی گھول چکی ہو۔ اب اپنی زہریلی سوچوں کو لے کر چلی جاؤ یہاں سے۔ احسن صاحب غصے سے دہاڑے۔ احسن، خدا کے لیے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ گارڈز، اس عورت کو اندر کس نے آنے دیا؟ نکالو اسے یہاں سے ابھی اور اسی وقت۔ گارڈز کہاں مر گئے ہو سب کے سب؟ نکالو اس عورت کو یہاں سے۔ احسن صاحب غصے سے بولتے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ بابا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ ارتضیٰ پریشانی سے ان کے قریب آیا۔ اس عورت کو نکالو یہاں سے۔ ارتضیٰ، میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ نکالو اسے یہاں سے۔ میرے بچوں کی زندگی برباد کر دی اس نے۔ نکالو اسے یہاں سے، ورنہ میں اسے زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ وہ چلا رہے تھے، خدا کے لیے چلی جائیں آپ یہاں سے۔ کیا میرے بابا کی جان لینا چاہتی ہیں آپ؟ اس بار ارتضیٰ سے کچھ نہ بن پڑا تو وہ رخسانہ بیگم پر دہاڑا، جبکہ گارڈز ان کے قریب آ چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ
رخسانہ بیگم کو دھکے مار کر وہاں سے نکالتے۔ رخسانہ بیگم اپنے منہ پر دوپٹہ رکھے خود ہی سسکتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ روشنی کہاں ہے؟ انکل میں کب سے فون کر رہا ہوں، فون نہیں اٹھا رہی۔ پلیز انکل اسے کہیں مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوگی، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، پلیز اس سے کہیں نا کہ مجھے معاف کر دے، وہ میرا فون اٹھا لے۔ تنزیل ابراہیم صاحب کے فون پر ابھی فون اٹھاتے ہی شروع ہو گیا تھا، جس پر ابراہیم صاحب مسکرا دیا۔ ہاں اتنا بڑا ڈائریکٹر ایک کام سی لڑکی سے بات کرنے کے لیے اتنے پاپڑ بیل رہا ہے۔ ابراہیم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، اوہ ہو ابراہیم انکل، میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ آپ کی لاڈی مجھ سے ناراض ہو گئی ہے، اس لیے مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی۔ دراصل ہوا کچھ یہ کہ میری فلم کی شوٹنگ چل رہی تھی کہ اس کی بہت ساری کالز آئی جنہیں میں پک نہیں کر پایا۔ اس کے بعد میں نے اسے فون کیا اور فون پر میری کوئی بات اسے بری لگ گئی، اس کے بعد سے وہ میرا فون نہیں اٹھا رہی۔ پلیز میری مدد کیجیے، آپ کو بابا اور اپنی دوستی کی قسم، ارتضیٰ نے شرارت سے کہا۔ واہ برخودار، اپنی اور روشنی کی دوستی بچانے کے لیے مجھے میری اور میرے دوست کی دوستی کی قسم دے رہے ہو؟ انکل آپ میرے بھی تو دوست ہیں نا، صرف بابا کے دوست تھوڑی ہیں۔ اب صرف مسکا لگانے سے ہی کام بن سکتا تھا، ورنہ یہ ٹیڑھی بیٹی کا ٹیڑھا باپ نہ جانے اس کی مدد کرے گا بھی یا نہیں۔ ہاں بیٹا میں سیڑھیاں چڑھ رہا ہوں، بس آ گیا ہوں اس کے کمرے میں، رکو میں بات کرواتا ہوں۔ ابراہیم صاحب نے روشنی کے بیڈ روم کا دروازہ کھولا تو وہ کوئی کتاب پڑھ رہی تھی، جبکہ پاس پڑا فون بند تھا۔ بیٹا آپ کو آپ کا دوست نہ جانے کب سے فون کر رہا ہے اور آپ ہیں کہ کتاب میں اس حد تک گم ہے کہ اس کا فون ہی ریسیو نہیں کر رہی۔ ابراہیم صاحب نے کمرے کا دروازہ ناک کرتے ہوئے کہا، سوری بابا میں نے دھیان نہیں دیا۔ روشنی کو اندازہ تھا کہ جو موبائل ان کے کان سے لگا ہے اس پر اس کے اسٹوپڈ دوست تنزیل کی ہی کال ہوگی۔ میں ابھی سے فون کرتی ہوں۔ نہیں بیٹا آپ یہیں سے بات کر لیں، وہ کب سے آپ کو فون کر رہا ہے۔ وہ کا مطلب اس کا اکلوتا دوست تنزیل کی تھا۔ اس نے بابا کے ہاتھ سے فون لیا تو بابا کمرے سے باہر چلے گئے۔ بابا کے کمرے سے نکلتے ہی اس نے فون کان سے لگایا۔ سوری تنزیل، وہ دراصل میرا فون بند ہو گیا تھا، اسی لیے میں تمہارا فون ریسیو نہیں کر پائی۔ ایم سوری، روشنی نے معذرت کی۔ کوئی بات نہیں روشنی، میں جانتا ہوں تم نے فون جان بوجھ کر نہیں اٹھایا، میں سمجھ سکتا ہوں میری بات تمہیں بری لگ گئی۔ کون سی بات؟ مجھے تمہاری کوئی بات بری نہیں لگی۔ تم کون سی بات کی بات کر رہے ہو؟ روشنی نے اگنور کیا۔ چھوڑو، آج مل رہی ہو مجھ سے؟ تنزیل نے ٹاپک چینج کیا۔ اتنے مصروف ڈائریکٹر کو ایک عام سی لڑکی سے ملاقات کرنے کے لیے وقت کہاں سے ملا؟ روشنی نے چوٹ کرتے ہوئے کہا، ہاں میں تمہارے لیے کبھی مصروف نہیں ہو سکتا روشنی، یہ بات تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ مجھ سے ملو، میں تم سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ تنزیل کا لہجہ بہت سیریس تھا۔ ٹھیک ہے، کہاں میں آؤں میں جہاں کوئی مجھے نہ پہچانے؟ ہاں مشہور ہونا بھی ایک مصیبت ہے۔ روشنی کی معصوم سی مسکراہٹ اس کے لیے کسی میٹھی ہوا کے جھونکے سے کم نہ تھی، اور یہی بات آج وہ اس پر ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ آج پھر وہ اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھا ہوا تھا۔ جب بھی اداسی اس کی ذات پر چھاتی وہ ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ اس کے سگریٹ پینے سے نفرت تھی۔ اس نے یہ عادت چھوڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن عادتیں آسانی سے نہیں چھوٹتی، یہ انسان کو آگے بے بس کر دیتی ہیں۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی یا تو سگریٹ چھوڑ دو یا پھر مجھے اس سے۔ ارتضیٰ حیدر کی زندگی میں بدلا تو کچھ نہیں، بس وہ اس کے سامنے سگریٹ پینا چھوڑ چکا تھا اور اس کے جانے کے بعد ایک بار پھر سے سگریٹ کا سہارا لے لیا۔ آج پھر اس کی یاد ٹوٹ کر آنے لگی۔ آج باہر بہت بارش ہو رہی تھی، اس کو بارش بہت پسند تھی، اور اسے بارش میں وہ اس کی محبت، اس کا عشق، سب کچھ یاد کرتے وہ اکثر سسک اٹھتا تھا۔ مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے ایک بار معاف کر دو، میری زندگی میں واپس آ جاؤ، میں مر رہا ہوں، پل پل مر رہا ہوں، تمہاری جدائی میں مجھے مار ڈالے گی۔ میں جانتا ہوں میری غلطی قابل قبول نہیں ہے، میں نے اپنی زندگی میں تمہاری جگہ کسی اور کو دے دی، بہت بڑی غلطی ہوئی ہے مجھ سے، میں مانتا ہوں معافی کے لائق نہیں ہوں، تم مجھے معاف نہیں کر سکتی، میں جانتا ہوں، تم مت کرو مجھے معاف، بس میرے پاس لوٹ آؤ، میرے پاس رہو، مجھ سے دور مت جاؤ، تم جو کہو گی میں کروں گا، میں جانتا ہوں میں غلط تھا، یا اللہ مجھے میری زندگی واپس دے دے، اسے میری زندگی میں واپس بھیج دے، میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر، میں مر رہا ہوں اس کے بغیر، اس کی جدائی مجھے پل پل میری جان لے رہی ہے۔ آنسوؤں سے تر چہرہ وہ زمین پر بیٹھا بے تحاشا رو رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں مرد روتا نہیں، وہ مضبوط ہوتا ہے۔ ارتضیٰ بھی مرد تھا، دنیا کے سامنے ایک مضبوط انسان، جو ہر رات کی تنہائی میں ایک عورت کے لیے تڑپتا تھا جس کی جدائی نے اسے پل پل اذیت دی تھی۔ 4 سال سے ہر رات وہ رویا تھا، ہر رات وہ تڑپا تھا، لیکن اس کے آنسو صاف کرنے کے لیے، اس کی تڑپ مٹانے، اس کی روشنی ارتضیٰ حیدر لوٹ کے واپس نہ آئی تھی۔ اسے اندھیرے سے وحشت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اب اس کی زندگی میں اس کی روشنی نہیں تھی، اس کی شانی نہیں تھی۔ وہ بابا کو ان کا فون واپس کرنے آئی جب بابا نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس صوفے پر بٹھا لیا اور مسکرا کر ان کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ میں آپ کو
مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، بابا نے کہا۔ جی بابا بولیں، کیا بات کرنی ہے؟ روشنی نے مسکرا کر پوچھا۔ بیٹا میں نے آپ کی زندگی کے بارے میں آگے کیا سوچا ہے؟ سوال بالکل آسان تھا لیکن اس کا جواب اتنا آسان نہ تھا۔ یہ روشنی اور بابا دونوں جانتے تھے۔ میں سمجھی نہیں بابا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ روشنی نے انجان بننے کی کوشش کی۔ بیٹا میں آپ کی شادی کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ آپ جانتی ہیں تنزیل کیا چاہتا ہے اور آج آپ کو کس مقصد کے لیے ملنے بلا رہا ہے؟ روشنی نے بابا کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کیا تنزیل نے آپ کو کہا ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے مجھے بلا رہا ہے؟ روشنی نے پوچھا۔ دیکھو روشنی بیٹا، آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ آپ کی تلخ ماضی کی تلخ یادیں، تلخ باتیں، وہ کسی بھی چیز سے انجان نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ میرے خیال میں اب آپ کو اپنی زندگی میں آگے بڑھ جانا چاہیے۔ بابا کی باتوں سے روشنی کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ دیکھو بیٹا، ساری زندگی روتے دھوتے نہیں کٹے گی۔ ہر کسی کو آگے بڑھنے کے لیے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے اپنی ماضی میں جو فیصلہ کیا وہ غلط ثابت ہوا ہے۔ اب میں باپ ہونے کے ناطے آپ کی زندگی کا ایک فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیسا فیصلہ بابا؟ روشنی کو اپنی آواز کسی کھائی سے آدھی محسوس ہوئی۔ میں آپ کی اور تنزیل کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے بابا۔ اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے، بس انسان میں حاصل کرنے کی ہمت ہونی چاہیے۔ مجھے یقین ہے میری بیٹی اپنی آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ تنزیل کے بلاوے پر اس جگہ پر نہ جا پائی۔ تنزیل ساری رات اس کا انتظار کرتا رہا۔ وہ 4 سال سے اس کا انتظار ہی تو کر رہا تھا۔ وہ ہر بار اسے تکلیف اور درد سے کھینچ کر خوشیوں کے راستے پر لاتا اور وہ پھر سے اسی راستے پر چلی جاتی۔ تنزیل کو لگا تھا کہ روشنی اس کے ساتھ جو بھی ہوا وہ کہیں نہ کہیں قصوروار ہے۔ روشنی کے ایگزام ہو رہے تھے۔ اسے یقین تھا کہ وہ یونی میں ہی ہوگی، اس لیے اس کے گھر جانے کے بجائے وہ اس کی یونی میں چلا آیا تھا۔ اسے یونی کے باہر دیکھ کر وہ اسے اگنور نہیں کر پائی۔ تم کل کیوں نہیں آئی تھی؟ نہیں پوچھوں گا، جانتا ہوں تمہارے سر میں درد تھا یا تمہاری گاڑی خراب ہو گئی تھی یا شاید گھر پر کوئی نہیں تھا کیونکہ تمہارے گھر کے نوکر تو اکثر گھاس چرنے چلے جاتے ہیں نا، رائٹ؟ اس کی بات پر روشنی ہنس دی۔ چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں، لیکن کہاں؟ کوئی سوال نہیں، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ کل جو کام ادھورا رہ گیا تھا وہ آج پورا ہوگا۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے ایک پل کو اس کے قدم تھم سے گئے تھے۔ دیکھو روشنی، میں ساری رات نہیں سویا۔ اب تم نے اپنی منمانی کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اس کی دھمکی ہمیشہ کی طرح کافی پاورفل تھی، اس سے روشنی نے اس کے ساتھ ہی جانے میں اپنی بہتری جانی۔ وہ اسے اپنے ساتھ ایک ریسٹورانٹ میں لے کر آیا تھا جہاں جو بھی انتظامات ہوئے تھے وہ کل کے تھے، کیونکہ زمین پر پڑے پھول مرجھا چکے تھے۔ یہاں تک کہ ٹیبل پر جو پھول رکھے تھے وہ بھی باسی حالت میں تھے۔ آئی ایم سوری، مجھے تم پر اتنا غصہ تھا کہ یہ سب کچھ رینیو نہیں کروا پایا۔ شرمندہ ہونے کا انداز کچھ نیا سا تھا۔ اپنے غصے کا اظہار بھی کر رہا تھا اور اسے اس کی غلطی بھی بتا رہا تھا، جبکہ اپنے پرپوزل پر وہ کچھ شرمندہ تھا۔ خیر میں جانتا ہوں، تم جانتی ہو کہ میں یہاں تمہیں کیوں لے کر آیا ہوں، اسی لیے بیکار میں ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا۔ دیکھو روشنی، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہاری زندگی کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں کہ اس وقت تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے۔ روشنی، مجھے پتا ہے پہلی محبت کو بھلا کر آگے بڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک جگہ پر رک جانا یہ بھی تو کہیں کی عقل مندی نہیں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، ویسے تمہیں 4 سال سے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ویسے یہ پھول مرجھا چکا ہے لیکن پھر بھی میں تمہیں یہی والا پھول دوں گا، کیونکہ میں ایسا ہی ہوں۔ میں نے تمہاری غلطی نظر انداز کی ہے تاکہ تم میری غلطیوں کو نظر انداز کرو۔ اسی کا نام زندگی ہے روشنی، ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا ہوگا۔ اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو بھی کوئی پرابلم نہیں، کیونکہ میں بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ جب تک تم اکیلی رہو گی تب تک تمہارے خوش رہنے کی چانسز نہیں ہیں۔ میں تمہیں ایک جگہ روکے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ زمین پر بیٹھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما، جیب سے انتہائی نازک انگوٹھی نکالی اور اس کے ہاتھ میں پہنانے لگا۔ اجازت؟ اس کا سوال اسے گہری سوچوں سے نکال کر باہر لایا تھا۔ ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ ایک جگہ رک کے اپنی زندگی کے 4 سال برباد کر رہی تھی۔ یہ ٹھیک تھا کہ اب وہ کوئی دبو سی لڑکی نہیں تھی، اس میں کمال کا کانفیڈنس تھا۔ اب وہ کسی سے بھی مقابلے کرتے ہوئے لڑکی نہیں تھی، وہ اپنی حق کے لیے لڑنا جان چکی تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ ایک ہی جگہ پر کھڑی تھی۔ کیوں؟ کیا اسے آج بھی اس شخص کا انتظار تھا جس شخص نے اس کی جگہ کسی اور کو دے دی؟ کیا آج بھی وہ اس شخص سے محبت کرتی تھی جو اس کی محبت کو رون کر چلا گیا؟ نہیں، وہ شخص اس کے قابل نہیں تھا وہ اس کے قابل۔ یہ شخص تھا اس کی محبت کے قابل جو زمین پر بیٹھا اسے مانگ رہا تھا۔ ہاں، اسے ایک لفظ میں اسے زندگی کی نعمت سنائی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ تنزیل نے بے یقینی سے کہا، جس پر وہ مسکرا دی۔ ہاں، وہ پھر سے بولی تو بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا، پھر جیسے سکتے سے باہر نکلا۔ انگوٹھی پہنا کر وہ کھڑا ہو گیا
اور اس کے بالکل قریب آ رکا، لیکن پھر اپنی بے اختیاری پر خود ہی شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں بابا سے بات کرنا چاہتی ہوں اس بارے میں، روشنی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ فوراً وہاں سے نکل گیا۔ بابا، اس نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا ہے۔ میں نے ہاں کر دی۔ بابا کی فون اٹھاتے ہی وہ بولی، میں تمہارا شکر گزار ہوں، مجھے آگے بڑھنا ہے بابا، اسے بلا کر پلیز میرا ٹکٹ کنفرم کروائے، میں پاکستان جانا چاہتی ہوں۔ نہیں، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میں یہیں سے سب کچھ ٹھیک کر لوں گا، تمہیں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ نہیں بابا، میں پاکستان جاؤں گی، میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے طلاق مانگنا چاہتی ہوں، اسے بتانا چاہتی ہوں کہ میں اسے بھلا کر آگے بڑھ رہی ہوں۔ بابا، میں اسے بتانا چاہتی ہوں کہ اگر وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے تو رکی میں بھی نہیں ہوں۔ بابا، آپ پاکستان کے لیے میرا ٹکٹ کنفرم کروائیں، میں زیادہ دن کے لیے نہیں رہوں گی، طلاق لے کر فوراً آ جاؤں گی۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا، جبکہ اس کے بابا جانتے تھے کہ یہ ضدی لڑکی اب کسی کی نہیں سننے والی، لیکن اب وہ اس کی بات ماننے سے انکار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اس کا ٹکٹ کنفرم کروا چکے، 2 دن کے بعد وہ جا رہی تھی۔ بیٹا، میرے خیال میں تمہیں نہیں جانا چاہیے، اب یہ وقت ہے، رک جاؤ، میں یہیں سے سب کچھ ٹھیک کروا دوں گا۔ تنزیل اور بابا اسے ایئرپورٹ چھوڑنے آئے تھے۔ نہیں بابا، شاید اس طرح سے وہ مجھے طلاق نہ دیں، آپ فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی بہت بہادر ہے، وہ اپنا خیال رکھ سکتی ہے، میں جلدی واپس آؤں گی، اس نے تنزیل سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ تنزیل کو اسے چھونے کی بس اتنی ہی اجازت تھی اور تنزیل کو اس سے بڑھ کر اور کوئی خواہش نہ تھی۔ وہ اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا جبکہ اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ بابا، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ارتضیٰ تیار ہو کر باہر آیا۔ ہاں بچے، اب میں ٹھیک ہوں، اور آج تمہاری میٹنگ ہے، تم لیٹ ہو جاؤ گے، آؤ جلدی سے ناشتہ کرو، اور یہ کانٹریکٹ مجھے ہر حال میں چاہیے، تم جانتے ہو یہ کانٹریکٹ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ باپ بیٹے سے فوراً ہی وہ بزنس مین بن چکے تھے۔ جی بابا، میں جانتا ہوں، اور میں ناشتہ نہیں کروں گا کیونکہ اگر میں ناشتے میں بیٹھ گیا تو میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ ارتضیٰ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا۔ بالکل نہیں، آرام سے بیٹھو اور ناشتہ کرو، میں تمہیں ہرگز ایسے نہیں جانے دوں گی، دادو نے ڈانٹا۔ اوہو پیارے دادو، آپ فکر نہ کریں، میں ابھی جاؤں گا اور ابھی واپس آ جاؤں گا، بس کانٹریکٹ سائن کرنا ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ پروجیکٹ ہماری کمپنی کو ہی ملے گا۔ ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے وہ باہر نکلنے لگا۔ آج 4 سال بعد وہ واپس اس حویلی میں آئی تھی۔ ترکی سے پاکستان کے فلیٹ میں وہ صرف ایک ہی بات سوچتی رہی تھی کہ کیسے کرے گی وہ اس شخص کا سامنا۔ اسے تو بات کرنا بھی اسی نے سکھایا تھا، اس کا ہنسنا، بولنا، جھگڑنا، لڑنا، وہ سب اسے اپنی ذات تک محدود رکھتا تھا۔ اسے پسند ہی نہ تھا کہ وہ اس کے علاوہ کسی غیر مرد سے بات کرے، مرد تو مرد، اسے اس کی لڑکیوں سے دوستی بھی پسند نہ تھی۔ اس حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو آ گئے۔ اس حویلی میں تو اس نے چلنا پھرنا، بولنا، ہنسنا، دھونا، رونا سب کچھ سیکھا تھا۔ یہ حویلی تھی اس کی پہلی پہچان تھی۔ آنسوؤں کا سمندر پیچھے دھکیل کر اس نے دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن اگلے ہی لمحے دروازہ کھل چکا تھا۔ وہ جو اپنی سوچوں میں تھی کہ وہ اس شخص کا سامنا کیے بغیر ہی واپس لوٹ جائے گی، وہیں اس کے سامنے تھا۔ ہاں، وہ اپنے بابا کو کہہ کر آئی تھی کہ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر طلاق مانگنا چاہتی ہے، لیکن جہاز میں بیٹھتے ہی اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس کے سامنے نہیں آئے گی، کیونکہ اس میں اتنی ہمت تھی، کتنا بھی کانفیڈنس رہی، لیکن آج بھی وہ اس شخص سے ڈرتی تھی۔ وہ صرف اپنے ماموں اور نانوں سے مل کر واپس لوٹ جانے والی تھی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہ شخص اس کے سامنے کھڑا تھا، شاید اس کی طرح وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ اس کے 4 سال کا انتظار اس کے سامنے تھا، جس کے لیے وہ ہر رات تڑپا تھا، ہر رات رویا تھا، کتنی دعاؤں میں سسک کر اس نے اسے مانگا تھا، اور اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی ضد، اس کی محبت، اس کا جنون، اس کا سکون، سب کچھ تو وہ تھی، وہ لڑکی جس کی جدائی میں 4 سال سے وہ تڑپ رہا تھا۔ ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے اسے شانوں سے تھاما اور اپنے سینے میں بھیج لیا۔ وہ بے یقینی سے پہلے کھڑیا دروازے پر کھڑے وجود کو دیکھتا رہا، اور پھر غیر نہیں، اس کی اپنی شانی تھی، یہ اس کی شانی تھی، اس کی زندگی، اس کی روشنی۔ وہ ارتضیٰ حیدر کے لیے جان سے بڑھ کر تھی، اس کی ضد تھی کہ اسے ہمیشہ کے لیے ارتضیٰ کے نام کر دیا جائے۔ وہ صرف 4 سال کی تھی جب اس کے ہاتھ میں ارتضیٰ کے نام کی انگوٹھی پہنا دی گئی، اور 15 سال کی عمر میں ارتضیٰ کے نکاح میں آ گئی۔ جوانی کی دہلیز پر پہلا قدم رکھتے ہی وہ ارتضیٰ سے محبت کر بیٹھی، صرف اسے چاہنے والی، صرف اسے سوچنے والی، اسی کی زندگی سے بہت دور چلی گئی تھی، اسے ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر، اور آج 4 سال بعد ایک بار پھر سے وہ اس کی باہوں میں تھی، اپنے بچپن سے لے کر اب تک اس کی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جب ارتضیٰ نے اسے سامنے کر کے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، دادو دیکھیں، میری شانی واپس آ گئی ہے، بابا دیکھیں نا، آپ لوگ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اس نے دادو اور بابا کی طرف دیکھا جو ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ کھڑے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آج ارتضیٰ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ دادو نے دل ہی دل میں ارتضیٰ کی نظر اتاری اور مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر شانی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ آ گئی میری بچہ، تیری نانی نے تجھے بہت مس کیا۔ ان لوگوں کے بیچ آ کر وہ 4 سال پہلے کی ہر بات کو فراموش کر چکی تھی۔ ماموں اس کے قریب آئے اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ 4 سال پہلے جو کچھ ہوا، وہ جیسے سب کچھ بھول چکی تھی، اپنے ماموں
اور نانو کو دیکھ کر ایک بار پھر سے وہ جی اٹھی تھی، جبکہ ارتضیٰ ابھی تک اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے کھڑا تھا جب اچانک اس کا فون بجا۔ اسے جلدی سے فون نکالا جہاں تنزیل کالنگ لکھا تھا۔ شانی نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ ارتضیٰ کے ہاتھ سے نکالا اور فون لے کر لان کی طرف چلی آئی۔ تنزیل تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہاں کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں یہاں سب کچھ ٹھیک ہے، میں جس مقصد کے لیے آئی ہوں پورا کر کے واپس آؤں گی۔ دیکھو میں بس اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ تم اس ارتضیٰ سے دور رہنا، پہلے جو بھی تھا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اب تم میری منگیتر ہو، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ تنزیل سے بات کر رہی تھی جبکہ اس کی نظر شیشے کے اس پار کھڑے ارتضیٰ پر تھی، جو اسے دیکھتا یہاں سے وہاں چکر کاٹ کر اس کی کال ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اس کی کال ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بابا یہ کس سے بات کر رہی ہے اتنی دیر سے، اور آپ لوگ مجھے جانے کیوں نہیں دے رہے؟ ابھی اس کی کال بند کرواتا ہوں۔ بابا اور دادو اسے باہر نہیں جانے دے رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے وہ کسی سے بات کر رہی ہے، اس کی کال ختم ہونے کا انتظار کرو۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی کسی سہیلی یا باپ سے بات کر رہی ہو۔ اگر تم اس طرح سے کرو گے تو یہ نہ ہو کہ وہ ناراض ہو کر واپس چلی جائے اور میٹنگ پر نہیں جا رہے تم۔ میں نے تمہیں بتایا ارتضیٰ یہ میٹنگ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، لیکن اگر تم نہیں جا سکتے تو میں چلا جاتا ہوں۔ بابا نے اسے آفر دی تھی۔ ارے نہیں بابا، میں تو اس کی کال ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، جلدی آ جاؤں گا، پھر اپنی شانی سے بہت ساری باتیں کروں گا اور ایک ہفتے تک آفس کا منہ تک نہیں دیکھوں گا۔ اسے بات کرتے کرتے اینڈ پر اپنے ارادے بتائے، جس پر بابا مسکرا دیے۔ ہاں بیٹا، اب ہم بھی انتظار نہیں کریں گے، بس اب تو شانی کو رخصت کر کے ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس لے آئیں گے۔ اب اپنے بچے کو میں مزید اداس نہیں دیکھ سکتی۔ دادو نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو چھپایا، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے میٹنگ کے لیے چلا گیا۔ جیسے ہی شانی کو لگا ارتضیٰ جا چکا ہے، اس جلدی سے کال ختم کی اور اپنی نانو اور ماموں کے پاس چلی گئی، کیونکہ طلاق کی بات ارتضیٰ سے کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ اس کی باہوں کی گرفت وہ اب تک اپنے شانوں پر محسوس کر رہی تھی، کتنی شدت سے اس نے اسے خود میں بیج رکھا تھا۔ فون بند کرنے کے بعد وہ نانو کے پاس آ کر بیٹھی۔ نانو کبھی نواسے کو محبت سے دیکھتی تو کبھی اس کا چہرہ چومتی اور پھر وہ کوئی پرانی بات چھیڑ دیتی۔ تقریباً 2 گھنٹے تک ان کے پاس بیٹھی رہی۔ اس نے بچپن سے ہر دن اپنی نانو کے ساتھ گزارا تھا، لیکن اب وقت ایسا آ گیا تھا کہ وہ 4 سال سے اپنی نانو اور ماموں سے دور تھی۔ نانو مامی کہاں ہیں؟ بہت دیر نظر دہرانے کے بعد بھی اسے کہیں رخسانہ بیگم نظر نہ آئی تو وہ پوچھنے لگی، تیرے جانے کے کچھ دن بعد ہی وہ اپنی بھتیجی کو اسے اور اس کی بھتیجی کو تیرے ماموں نے گھر سے نکال دیا۔ خیر تو چھوڑ ان سب باتوں کو، تھوڑی دیر آرام کر لے، پھر ارتضیٰ آ جائے گا، تجھے آرام کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ نانو نے مسکراتے ہوئے اسے ارتضیٰ کی بےتابیاں بتائی تو روشنی چاہ کر بھی یہاں آنے کی اپنی حقیقت نہ بتا پائی، لیکن اسے کچھ بھی چھپانا نہیں تھا۔ اسے یہ بات بتانی تھی کہ وہ یہاں کس مقصد سے آئی ہے۔ جی نانو، میں تھوڑی دیر آرام کر لیتی ہوں، پھر مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ کیوں نہیں میری جان، مگر یہ تو بتا کہ رات کو کیا کھائے گی تو؟ میں اپنی لاڈلی کے لیے اپنے ہاتھوں سے بناؤں گی اس کی پسند کی چیزیں، اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ آپ کے ہاتھ میں جادو ہے نانو، آپ جو بھی بنا کر کھلائیں گی شانی کھا لے گی۔ ان کا گال چوم کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی، یہ کمرہ جس میں اس کی کئی سالوں کی یادیں جڑی تھیں، جہاں وہ اپنا بچپن کر رہی تھی۔ ارتضیٰ کا 4 بار فون آ چکا تھا۔ اس نے میرے بارے میں کوئی بات کی؟ اس نے میرے بارے میں کچھ پوچھا؟ مجھے مس کیا اس نے؟ مجھ سے ناراض ہو گئی نا؟ بہت، اس کا حق بنتا ہے، میں منا لوں گا، دیکھیے گا زیادہ دن ناراض نہیں رہنے دوں گا میں اسے۔ اب میں بالکل غصہ نہیں کروں گا، اسے بالکل نہیں ڈانٹوں گا۔ ایک بار اسے کھو کر اس کی اہمیت جان چکا ہوں، اب دوبارہ اپنے کسی رویے سے اسے کھونا نہیں چاہتا۔ ارتضیٰ کے لہجے کی خوشی چھلک رہی تھی، جیسے آج اس نے اپنی محبت کو پا لیا تھا۔ ایسا ہی تو تھا، آج 4 سال کے بعد وہ واپس آئی تھی، اس کی محبت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ارتضیٰ اب تک اس لمحے میں قید تھا جب اس نے 4 سال بعد شانی کو اپنی باہوں میں لیا تھا۔ کتنا حسین احساس تھا۔ وہ واپس اپنی شانی کے پاس پہنچ چکا تھا، لیکن ہائی یہ میٹنگ، وہ اس میٹنگ کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا جو ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی۔ ارتضیٰ جتنا جلدی ہو سکے آفس سے واپس آیا، اس کا مقصد شانی کے ساتھ وقت گزارنا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ سارا وقت اپنی شانی کے ساتھ گزارے، لیکن وہ گھر واپس آیا تو شانی کہیں نہ تھی۔ ایک بار پھر سے ارتضیٰ پریشان ہو گیا، کہیں شانی اسے چھوڑ کر واپس تو نہیں چلے گی۔ بہت ساری سوچوں کے بعد وہ کچن میں آیا۔ دادو شانی کہاں ہے؟ میں ہر جگہ ڈھونڈ چکا ہوں، کہاں گئی ہے وہ؟ واپس تو نہیں چلی گئی؟ اس کے لہجے میں پریشانی دادو صاف محسوس کر چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ہے۔ ارتضیٰ پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ میں نے اسے آرام کرنے کو بھیجا ہے، یہی ہے، وہ کہیں نہیں گئی۔ دادو نے اس کی پریشانی دیکھ کر جلدی سے بتایا۔ اچھا اپنے کمرے میں ہے؟ ارتضیٰ پرسکون ہوا۔
اچھا میں اس کے پاس جا رہا ہوں۔ ارتضیٰ پرسکون سا مسکرا کر اس کے کمرے میں جانے لگا۔ ارے بیٹا رک جاؤ، وہ آرام کریے، بیچاری سفر سے آئی ہے، تھکی ہوئی ہوگی، دادی نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اچھا دادو میں اسے بالکل تنگ نہیں کروں گا، اگر وہ سوئی رہی ہوئی تو میں اسے پاس بیٹھ کر دیکھوں گا، آپ فکر نہ کریں، اسے بالکل تنگ نہیں کروں گا۔ ارتضیٰ کو سمجھانا بہت مشکل تھا، اس لیے دادا بھی چپ ہو کر اپنا کھانا بنانے لگی، جبکہ وہ سیدھا شانی کے کمرے میں چلا آیا۔ وہ ہمیشہ سے اس کے کمرے میں آتا جاتا تھا، اس کے کمرے میں آنے کے لیے اسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہ تھی، لیکن اگر کوئی شانی سے ملنا چاہے تو اس کے لیے پہلے ارتضیٰ کی اجازت لینا بہت ضروری تھا۔ ارتضیٰ اس کے کمرے میں آیا تو وہ وہاں پر نہیں تھی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز سن کر وہ پرسکون سا ہو کر اس کے بیڈ پر لیٹ گیا اور اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بالوں میں ٹاول لپیٹے بے دھیانی میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ رکی۔ اس نے یہ دیکھنے کی زحمت نہ کی تھی کہ اس کا کمرے میں کوئی موجود ہے۔ وہ کافی دیر سے اسی طرح بال سکھاتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اٹھ کر اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ اچانک اپنے پیچھے اس کو دیکھ کر شانی چونکی تھی۔ ریلیکس شانی، یہ میں ہوں، اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے نا تمہارے کمرے میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں آ سکتا۔ چہرے پر مغرور مسکراہٹ لیے وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا، اس کی ذات کا غرور، اس کی شخصیت آج بھی ویسی ہی تھی۔ بدل تو صرف وہ گئی تھی، رسوا تو صرف وہ ہوئی تھی، اپنا گھر چھوڑ کر اسے جانا پڑا تھا۔ وہ شخص تو آج بھی ویسا ہی تھا، اس کی شخصیت میں ذرا برابر تبدیلی نہ آئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر شانی کو غصہ آنے لگا، اور زیادہ غصہ اسے اس کی صبح والی حرکت پر آیا تھا۔ ارتضیٰ میرا راستہ چھوڑیں، مجھے جانا ہے یہاں سے۔ شانی نے اسے نظر انداز کرنے کی ناکام سی کوشش کی۔ نہیں چھوڑوں گا، 4 سال بعد دیکھ رہا ہوں، تمہیں جی بھر کر دیکھنے تو دو۔ الفاظ التجائی تھے لیکن لہجہ حق جتا رہا تھا۔ میں نے کہا میرا راستہ چھوڑیں، نانو باہر میرا انتظار کر رہی ہیں، اور میں جو 4 سال سے انتظار کر رہا ہوں اس کا کیا؟ ارتضیٰ نے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ارتضیٰ پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بنا اس کی طرف دیکھے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ارتضیٰ نے بے یقینی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ شانی اس کا ہاتھ جھٹکتے، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ ناراض ہے۔ اس نے کوئی چھوٹی سی غلطی تو نہ کی تھی، اس نے اپنی شانی کی جگہ کسی اور کو دی تھی، اس نے اپنی محبت کی توہین کی تھی، سزا کا حقدار تو وہ تھا، تو پھر اسے اچھے کی امید کیوں لگائے ہوئے تھا؟ وہ حق پر تھی، ناراض ہونا اس کا حق بنتا تھا اور اسے منانا اس کا فرض، اور ارتضیٰ کو اپنا فرض نبھانا تھا۔ کھانے کی ٹیبل پر بھی ارتضیٰ اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا رہا، جبکہ وہ نانو اور ماموں کے ہر سوال کا جواب دیتی لیکن اس کی کوئی بات نہ کرتی۔ اپنے آپ کو اس جگہ سے اگنور کیے جانے پر ارتضیٰ کو غصہ بہت آیا، لیکن وہ اس سے کچھ کہہ نہیں پایا، کیونکہ آج وہ اسے اگنور کر رہی تھی تو اس کی وجہ بھی وہ خود ہی تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے ارتضیٰ کا دھیان اس کے ہاتھ پر گیا جہاں اس نے کبھی اسے بریسلٹ پہنایا تھا، لیکن آج وہ وہاں پر نہیں تھا۔ ارتضیٰ نے جب سے اسے وہ بریسلٹ پہنایا تھا اس نے اتارنے کی غلطی نہ کی تھی، کیونکہ ایک بار ہاتھ دھونے کے بعد اسے واش روم میں چھوڑ دیا تھا، جس کے بعد ارتضیٰ نے اسے اتنا ڈانٹا تھا اور پھر اس کی ہمت ہی نہ ہوئی اسے اپنے آپ سے الگ کرنے کی۔ لیکن شاید اب اسے نہ ارتضیٰ کا ڈر تھا، نہ ہی اس کی محبت کی نشانی کی ضرورت۔ کھانا کھانے کے بعد وہ ایک بار پھر سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ارتضیٰ اس کے کمرے میں آیا تو وہ فون پر مصروف تھی۔ کیا تم یہ فون بعد میں بات نہیں کر سکتی؟ مجھے تم سے ضروری باتیں کرنی ہیں۔ سوری، میں ضروری بات کر رہی ہوں، آپ بعد میں آ جائیے گا، شانی نے جواب دیا اور ایک بار پھر سے فون پر مصروف ہو گئی۔ میں انتظار کر لیتا ہوں، وہ کہہ کر اس کے بیڈ پر بیٹھ گیا، جبکہ شانی اٹھ کر بالکنی میں آئی اور پھر بالکنی کا شیشے کا دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ اسے دیکھ تو سکتا تھا لیکن سن نہیں پا رہا تھا۔ وہ کافی دیر اس کا انتظار کرتا رہا لیکن اس کی کال ختم نہ ہوئی، جو ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی، یا اسے دیکھ کر اس نے کال لمبی کر لی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ایک ہی بار میں اس کا دماغ ٹھکانے لگا دے، لیکن یہ وقت ٹھیک نہیں تھا۔ صبح اسے بہت ضروری میٹنگ پر جانا تھا، اس لیے وہ شانی سے باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی شانی اسے منہ ہی نہیں لگا رہی تھی۔ وہ مجبور ہو کر اٹھ کر باہر چلا گیا اور اس کے جاتے ہی شانی جو کب سے فون کان سے لگائے ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی، فون بند کر کے اپنے کمرے میں واپس آئی۔ وہ جانتی تھی وہ اسے آسانی سے نہیں بھیج سکتی۔ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہ دادو کے کمرے میں آیا تھا۔ ارے میرا بچہ ابھی تک جاگ رہا ہے، اس وقت وہ ابھی نیند پوری کر چکا ہوتا تھا۔ دادو نے اسے اپنے پاس بلایا۔ ارتضیٰ ان کے پاس ان کی گود میں آ کر لیٹ گیا۔ دادو، وہ مجھ سے بات نہیں کرتی، میں اس کے کمرے میں گیا تھا اس سے بات کرنے کے لیے، تو نہ جانے کس پر فون پر لمبی لمبی باتیں کر رہی تھی اور مجھے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ ارتضیٰ نے بچوں کی طرح منہ بناتے ہوئے کہا، ناراض ہے نا تو اسی لیے ایسا کر رہی ہے، تو منائے گا اسے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، دادو نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ دادو، میں کل اس کا فون ہی توڑ دوں گا۔ ارتضیٰ نے مسئلے کا حل نکالا، جس پر دادو مسکرا دی۔ فکر مت کر، کل میں پوچھوں گی کہ کس سے باتیں کرتی ہے، ایسے ہی میرے بیٹے کا دل جلاتی ہے۔ دادو نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ صبح ہوتے ہی دادو اس کے کمرے میں آئی۔ ارے بیٹا، تم تو جاگ رہی ہو، مجھے لگا اب تک سو رہی ہوگی۔ نانو، میں وہاں جا کر آپ کی تربیت نہیں بھولی، اب بھی صبح سویرے اٹھتی ہوں تاکہ سارے فرشتوں کو گڈ مارننگ کہہ سکوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے دادو کا گال چوما۔ بچپن میں جب دادو اسے نماز کی عادت لگا رہی تھی تو وہ کہتی تھی
کہ صبح صبح جاگو تاکہ فرشتوں کو گڈ مارننگ کہہ سکو۔ وہ فرشتے سارا دن تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری حفاظت کریں گے۔ اچھا بتاؤ ناشتے میں کیا کھاؤ گی؟ نانو نے پیار سے پوچھا۔ میری پیاری نانو کے ہاتھ کے آلو کے پراٹھے۔ اور کیا؟ شانی نے چٹھالی لیتے ہوئے کہا۔ ارے واہ، کیا یاد دلا دیا، ابھی بناتی ہوں۔ ارتضیٰ کو بھی بہت پسند ہے، تمہارے جانے کے بعد تو اس نے کبھی کوئی فرمائش ہی کرنا چھوڑ دیا۔ چلو آج تمہارے بہانے وہ بھی کھا لے گا۔ مجھے تم سے ذرا سی بات کرنی تھی، برا مت منانا۔ یہ تم فون پر کس سے باتیں کرتی ہو؟ کون ہے وہ؟ کبھی بھی کسی کی پرائیویسی میں انٹرفیئر نہیں کرتی تھی، لیکن رات کو ارتضیٰ کی بے چینی دیکھ کر وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ ارتضیٰ اسے کبھی بھی کسی سے اتنا زیادہ فرینک نہیں ہونے دیتا تھا۔ وہ اسے دوست بنانے پر بھی منع کر چکا تھا کہ وہ اس کا وقت کسی اور کو نہ دے سکے، اور اب وہ ارتضیٰ کے سامنے کسی اور سے اتنی لمبی گفتگو کرتی تھی تو اس کو برا تو لگتا تھا۔ میرا منگیتر ہے نانو۔ چھپانے کا کوئی فائدہ نہ تھا، اسی لیے اس نے فوراً دادو کو بتا دیا۔ نانو میں یہاں آپ کے پوتے سے طلاق لینے آئی ہوں تاکہ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکوں، جس طرح سے وہ بڑھ گیا ہے 4 سال پہلے۔ شانی نے انہیں جھٹکا دیا تھا۔ نہیں شانی بیٹا، وہ آگے نہیں بڑھا، وہ وہیں کھڑا ہے جہاں تم اسے چھوڑ کر گئی تھی، اور کوئی ضرورت نہیں ہے طلاق لینے کی، بہت ناپاک لفظ ہے یہ، خبردار جو آئندہ نام لیا۔ اور ارتضیٰ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی تمہارا منگیتر ہے۔ میں تمہارے باپ سے رخصتی کی بات کرتی ہوں۔ دادو فیصلہ سنا کر کمرے سے جانے لگی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ واضح تھی۔ وہ اپنے پوتے کو ایک بار پھر سے اندھیرے کی نظر نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی کل تو اس نے جینا شروع کیا تھا۔ اس نے دادو کو نہیں روکا، روکنے کا کوئی فائدہ ہی نہ تھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکلی۔ پھر تقریباً دن کے وقت اس نے ایک فیصلہ کیا۔ اسے یقین تھا ارتضیٰ اب تک جا چکا ہوگا۔ اس نے اپنے بیگ سے طلاق کے کاغذات نکالے اور ماموں کے کمرے میں چلی آئی۔ ماموں، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، شانی ان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر کہا۔ بیٹا آؤ نا، کیا بات ہے؟ انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ احسن صاحب کو کبھی بھی بیٹی کی کمی محسوس نہ ہوئی، کیونکہ اپنی بہن کے انتقال کے بعد ان کی آخری نشانی شانی ان کے پاس آ گئی تھی۔ شانی کی پرورش انہوں نے خود کی تھی۔ ارتضیٰ اس سے عمر میں 10 سال بڑا تھا۔ وہ صرف 4 سال کی تھی جب اس کے باپ سے اپنے بیٹے کے لیے ہمیشہ کے لیے مانگا تھا۔ اس وقت اس رشتے پر کسی کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ ارتضیٰ کو لندن ہائی اسٹڈی کے لیے بھیجا جا رہا تھا۔ جب اس نے یہ شرط رکھی کہ جب تک اس کا نکاح شانی سے نہیں پڑھوایا جاتا تب تک وہ لندن نہیں جائے گا، اور اس طرح سے شانی ہمیشہ کے لیے ارتضیٰ کے نام لکھ دی گئی۔ شانی نے اپنے ہاتھ میں پکڑے پیپرز اپنے ماموں کے سامنے رکھے۔ طلاق کے کاغذات دیکھ کر احسن صاحب پریشان ہو گئے تھے۔ ماما، میں اپنی زندگی کھل کر جینا چاہتی ہوں، میں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں، مجھے یقین ہے آپ اس فیصلے میں اپنی بیٹی کا ساتھ دیں گے۔ بس اتنا کہہ کر پیپر ان کے سامنے رکھ کر وہ باہر چلی گئی۔ اب آگے فیصلہ انہوں نے کرنا تھا۔ آج بھی ارتضیٰ جلدی گھر واپس آیا تھا۔ گھر آ کر دادو شانی کو کوئی بات سمجھا رہی تھی۔ دادو کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسے کچھ عجیب لگا، جبکہ بابا خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اس نے ان لوگوں کو ڈسٹرب نہ کیا۔ اس کا ارادہ پہلے فریش ہونے کا تھا، اسی لیے وہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ شانی اور دادو جو بھی بات کر رہے وہ سکون سے کر لیں۔ ارتضیٰ بیٹا یہاں آؤ، ان پیپرز پر سائن کرو۔ بابا کی آواز پر وہ پلٹا۔ جی بابا، کہیں کہاں سائن کرنے ہیں؟ اس نے اپنی جیب سے پینسل نکالتے ہوئے کہا۔ اسے لگا تھا کہ کوئی آفس کی فائل ہے جس پر سائن کرنا ہے، یہاں ان کاغذات پر۔ بابا نے کاغذات اس کے سامنے کیے۔ ان پیپرز کو دیکھنے لگا۔ اپنے سامنے طلاق کے کاغذات دیکھ کر اسے اس طرح سے لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے اندھیروں میں دھکیل رہا ہے۔ اس نے بے یقینی سے شانی کی طرف دیکھا، لیکن وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ غصے سے اس کے ماتھے کی رگیں باہر آنے لگی۔ ابھی کل ہی تو اس کی خوشیاں اس کی زندگی میں واپس آئی تھی، اور یہ بے رحم لڑکی اس سے اس کی خوشیاں چھین رہی تھی۔ وہ بے یقین سا اسے دیکھتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسے باری باری سب ان تینوں کے نقوش کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس کے جان سے پیارے بابا اس کے سامنے بیٹھ کر اس کی جان نکال رہے تھے۔ کیا وہ ان کے 4 سال کے حالات سے بے خبر تھے؟ نہیں، ایسا تو نہیں تھا۔ وہ تو سب جانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس نے شانی کا کتنا انتظار کیا، کتنا تڑپا ہے اس کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کے بجائے شانی کا ساتھ دے رہے تھے۔ کیوں؟ بابا نے اس کے سرخ چہرے سے اس کے غصے کا اندازہ لگا لیا تھا، لیکن پھر وہ شانی کا ساتھ دے رہے تھے۔ بیٹا جلدی سائن کرو ان کاغذات پر، بابا نے پھر سے کہا۔ اس نے غصیلی نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھا جو اس اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کی جان نکال رہے تھے۔ ضدی، بدتمیز، اکڑ مزاج تو وہ بچپن سے ہی تھا۔ وہ باپ کی بات تب مانتا تھا جب اسے اپنا کوئی مطلب ہوتا۔ بابا کی دوسری شادی کرتے ہی وہ ان سے دور ہو گیا تھا، لیکن شانی کے جانے کے بعد وہ ایک بار پھر سے اپنے باپ کے بہت کلوز ہو گیا۔ اس نے سب کی طرف دیکھا، پھر پرسکون سا ہو کر صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر ٹیبل پر ٹانگیں رکھ کر بیٹھ گیا۔ یہ اس کا پرانا انداز تھا جو شانی کے جانے کے بعد اس نے اپنایا ہی نہیں تھا۔ بابا نے حیرانگی سے اس کے 4 سال پہلے والے انداز کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے انہیں اس سے خوف سا محسوس ہوا، پھر اس نے بابا اور دادو کو اگنور کر کے سیدھا شانی کی طرف دیکھا اور گہرا سانس خارج کیا۔
تو تم یہاں مجھ سے طلاق لینے آئی ہو؟ اس کے اس طرح سے دیکھنے پر ایک بار تو شانی کا دل زور سے دھڑکا تھا، لیکن یہ وقت ڈرنے کا نہیں بلکہ مقابلہ کرنے کا تھا۔ اسے اپنی خوشیوں کے لیے خود ہی آگے بڑھ کر اس انسان کا مقابلہ کرنا تھا، تو پھر چپ کیوں رہتی؟ جی ہاں، مختصر سا جواب آیا۔ غصہ ضبط کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا تھا۔ کیوں؟ پھر سوال پوچھا۔ دیکھو مرتضیٰ، میری بات سنو، بابا نے کچھ کہنا چاہا۔ دیکھیے بابا، آپ سے بات نہیں کر رہا، میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں، پلیز، یہ ہم دونوں کا پرسنل میٹر ہے، اب بیچ میں مت بولیں۔ اس کے لہجے میں بدتمیزی صاف ظاہر تھی۔ ان 4 سالوں میں بابا کو کہاں اس کے اس طرح کے لہجے کی عادت رہی تھی؟ اسے اس طرح سے بدتمیزی کرتے دیکھ بابا خاموش ہو گئے تھے۔ ہاں، تم سے پوچھ رہا ہوں میں، کیوں چاہتی ہو مجھ سے طلاق؟ غصے سے پوچھا۔ کیونکہ میں اس رشتے کو نہیں نبھانا چاہتی، میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنا چاہتی ہوں، میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس بار شانی نے نظریں چرا کر کہا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا یہ بات ارتضیٰ کے سامنے کرنا آسان ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ کون ہے وہ جس سے تم شادی کرنا چاہتی ہو؟ لہجے میں اتنی نفرت تھی کہ کوئی غیر بھی نوٹ کر لیتا۔ اس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، آپ بس مجھے اس نامی گرامی رشتے سے آزاد کریں تاکہ میں اپنی زندگی سکون سے گزار پاؤں۔ شانی در بدر بولی۔ مجھے مطلب ہے۔ ارتضیٰ دہاڑتے ہوئے صوفے سے اٹھا اور پوری شدت سے ہاتھ میں پکڑا اپنا موبائل زمین پر پٹکا۔ مجھے مطلب ہے مسز ارتضیٰ حیدر، مجھے اس کا قتل کرنا ہے، میں جان سے مار ڈالوں گا اس شخص کو جو میرے علاوہ تمہیں چاہے گا، آنکھیں نوچ لوں گا اس کی جو تمہیں دیکھے گا۔ بتاؤ مجھے کون ہے وہ؟ میں بھی تو دیکھوں کون ہے جو ارتضیٰ حیدر کی چیز پر اپنی نظر رکھے ہوئے ہے۔ ارتضیٰ غصے سے دہاڑا۔ مسٹر ارتضیٰ حیدر، میں کوئی چیز نہیں، انسان ہوں اور مجھے میری مرضی کی زندگی گزارنے کا پورا حق ہے۔ وہ اسی کے انداز میں چلاتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کر وہ ذرا سا مسکرایا۔ ہاں انسان ہو، لیکن ہو تو میری۔ ہاں، تمہیں زندگی گزارنے کا حق ہے، لیکن وہ حق اگر میں تمہیں دوں تو، اور اب سے تمہیں تمہارے سب حق ملیں گے۔ بابا رخصتی کی تیاری کیجیے، میں اب رخصتی چاہتا ہوں۔ ویسے بھی بہت وقت گزر چکا ہے، میں نے اسے ضرورت سے زیادہ ڈیل دے دی ہے، اب سے یہ اپنی ذمہ داریاں نبھائے گی۔ ارتضیٰ کہتے ہوئے باہر جانے لگا۔ میں کسی قیمت پر اس سے شادی نہیں کروں گی۔ ماموں، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ میں صرف ایک ہفتے کے لیے یہاں آئی ہوں، میں چلی جاؤں گی یہاں سے، پھر واپس ان سے کہیں میری زندگی آزاد کر دیں، میں مزید مشکلات کا سامنا نہیں کر سکتی۔ ماموں، آپ چپ کیوں کھڑے ہیں؟ نانو، آپ تو کچھ بولیں، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ روشانے نے دونوں کو مخاطب کیا۔ شانے بیٹا، وہ ضدی ہے، تم جانتی ہو نا۔ انہوں نے اسے سمجھانا چاہا۔ کیا مطلب ہے نانو؟ ان کی ضد کیا میری کوئی زندگی نہیں ہے؟ کیا میرے کوئی خواب نہیں ہے یا مجھے جینے کا حق نہیں ہے؟ مجھے کسی قیمت پر ان سے شادی نہیں کرنی۔ بتا دیجیے گا انہیں طلاق تو میں ہر قیمت پر لے کر ہوں گی، اور اب میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں چلے گی۔ بس، وہ غصے سے کہتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ کمرے میں آگ کرنا چاہتے ہوئے بھی وہ بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ اس نے کتنی آسانی سے سوچ لیا تھا کہ ارتضیٰ حیدر سے طلاق مانگے گی اور وہ اسے چھوڑ دے گا۔ کیا اتنا ہی آسان تھا یہ سب کچھ کرنا؟ اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ طلاق مانگنے آئی تھی، وہ جو بچپن سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے ڈرتی تھی، محبت نام سے بھی واقف نہ تھی۔ وہ جب اس شخص نے اسے کہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس پر صرف اس کا حق ہے، کتنی آسانی سے وہ اس کے دل و دماغ پر چھا گیا تھا اور اپنے علاوہ کبھی کسی اور کو اتنا حق ہی نہ دیا تھا کہ اس کے حواسوں بچا سکے۔ وہ تو دادو کو بھی اس سے پیار کرنے سے منع کر دیتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، دادو اس سے پیار نہ کریں، یہ نہ ہو کہ یہ آپ کو مجھ سے زیادہ چاہنے لگے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ صرف مجھ سے محبت کرے۔ کتنا مطلبی تھا یہ شخص، اتنا خود غرض کہ اسے صرف اپنی ذات تک محدود رکھنا چاہتا تھا۔ وہ اسے کالج میں سہیلیاں تک نہیں بنانے دیتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کا بس وہی دوست ہے، اس کا ساتھی ہے، وہی اس کا ہمسفر ہے، اسے اپنی ہر پرابلم اسی سے شیئر کرنی چاہیے، اور اس کے ذہن پر اس حد تک سوار تھا کہ روشانے کی ہر سوچ اس سے شروع ہو کر اس پر ہی ختم ہوتی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا وہاں مت جاؤ، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ ہے جو بھی ہے، میں سب کچھ ہینڈل کر لوں گا، تم بس واپس آ جاؤ۔ خود ٹینشن لے کر اور رو کر اب اس نے تنزیل کو فون بتانے کا فیصلہ کیا تھا۔ نہیں تنزیل، میں ایسے واپس نہیں آ سکتی، مجھے طلاق دینی ہوگی، اگر ایسے نہیں تو کورٹ کے تھرو۔ شانی، تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں طلاق دے گا؟ وہ بھی ان حالات میں جب تم اسے طلاق مانگ رہی ہو اور وہ رخصتی کی بات کر رہا ہے؟ تم پریشان مت ہو، میں پاکستان آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تنزیل نے اسے مسئلے کا حل نکالنا چاہا۔ نہیں تنزیل، تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ ہینڈل کر لوں گی۔ تنزیل کی بات سنتے ہی اسے ارتضیٰ کی بات یاد آئی کہ وہ اسے جان سے مار دے گا، اور وہ ایسا کر سکتا تھا، کوئی اسے ایک نظر دیکھ کیا لیتا، ارتضیٰ کی جان خطرے میں ڈال دیتا تھا، اور روشانے تنزیل کی زندگی پر کوئی رسک نہیں لے سکتی تھی۔
ارتزاز ضد میں آ کر کیا کرتا تھا یہ اسے خود بھی پتہ نہ چلتا۔ ابھی وہ تنزیل سے بات کر رہی تھی کہ دروازہ زور سے کھلا۔ ارتزاز تیزی سے چلتے ہوئے اس کے قریب آیا اور اس کے کان سے فون اتار کر زمین پر اتنی زور سے مارا کہ اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ یہ تمہاری آخری غلطی تھی مسز ارتزا حیدر، بہتر ہوگا کہ تم 4 سال پہلے والی روشانے بن جاؤ، ورنہ مجھے بگڑے ہوئے بچوں کی عقل ٹھکانے لگانی آتی ہے۔ خبردار، جو تم نے اس آدمی سے بات کی اس سے تو کیا، اب جب تک تمہاری رخصتی میرے کمرے میں نہیں ہو جاتی تب تک تم اپنے باپ سے بھی بات نہیں کر سکتی، اور خبردار، جو گھر سے باہر قدم نکالا طلاق چاہیے اسے مجھ سے۔ وہ عجیب جنونی سا ہو رہا تھا، بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ بربراتے ہوئے واپس کمرے سے نکل گیا۔ روشانے جو اپنے آپ کو اس کے سامنے بہادر ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کی باتوں سے سہم کر رہ گئی۔ کچھ دیر پہلے وہ غصے سے چرا بھرا کمرے سے نکلا اور سیدھا دادو کی طرف آیا جو اپنے کمرے میں ابھی کچھ دیر پہلے نماز ادا کر کے بیٹھی تھی۔ دادو، آپ اتنے آرام سے بیٹھیے، رخصتی کی تیاری کریں۔ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھا اور کہنے لگا، ارتزا بیٹا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم جانتے ہو نا وہ نہیں مانے گی، وہ پہلے ہی تم سے غصہ ہے، ناراض ہے، اور ایسے میں تم اس کی مرضی کے خلاف رخصتی مانگ رہے ہو، اور رخصتی میں اس کا باپ کا ہونا چاہیے، یہاں پر کوئی نہیں ہے، دادو نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ دادو، نکاح میں اس کا باپ نہیں تھا اور نہ ہی شامل تھا، اور نہ ہی نہیں نا، تو پھر رخصتی میں بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جہاں تک بات ان کی ناراضگی کی ہے تو دادو، آپ جانتی ہیں میں اسے منا لوں گا۔ ایک غلطی میں نے کی ہے، اس کی جگہ کسی اور کو دے کر دوسری غلطی اسے نہیں کرنے دوں گا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جائے۔ نہیں دادو، میں اس کی ناراضگی برداشت کر لوں گا لیکن دوری نہیں۔ اب اٹھیں اور رخصتی کی تیاری کریں۔ دادو سے بات کر کے وہ کمرے سے باہر نکلا، جبکہ دادو کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کریں۔ ایک طرف ان کا پوتا تھا، دوسری طرف ان کی نواسی۔ وہ جانتی تھی کہ ارتزا اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اس نے رخصتی کا کہہ دیا ہے تو وہ رخصتی کروا کر ہی دم لے گا۔ یہی سب سوچتے ہوئے دادو شانی کے کمرے میں آئی تھی۔ دادو کو اپنے کمرے میں آتا دیکھ کر وہ دوڑ کر ان سے آ لپٹی۔ نانو، وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے نہیں جانے دیں گے، انہوں نے میرا فون توڑ دیا، وہ کہتے ہیں مجھے کسی سے بات نہیں کرنے دیں گے، مجھے یہاں سے باہر نہیں جانے دیں گے، وہ مجھے اپنا قیدی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، میں اسی لیے یہاں واپس نہیں آنا چاہتی تھی، مجھے واپس جانا ہے، نہیں چاہیے مجھے ان سے کچھ بھی، ان سے کہیں کہ مجھے واپس جانا ہے، نہیں رہنا مجھے ان کے ساتھ، نہیں کرنی مجھے رخصتی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کے ایپیسوڈ، ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔